نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور خصوصی طور پر ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے مسلمان بھائی ترقی یافتہ ہو جائیں، دنیا کی بھی ترقی پائیں، آخرت کی بھی ترقی پائیں، تو اس کے لیے والدین کی تربیت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں موبائل پر، ٹی وی پر، تو بچے کی کیسی تربیت حاصل کریں گے؟ جو ماں کو دیکھتا ہوا کریں گے ویسے بچے کریں گے۔ ایک ماں تھی، 3 سپارے کی حافظہ تھی۔ جب بھی وہ بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی تو قرآن پڑھنا شروع کرتے۔ ادھر دودھ چھڑایا اور بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، جب مدرسے میں داخل کرایا اس کو، تو قاری صاحب کو ملنے کے لیے گئے اور پوچھا کہ ہمارے بچے کی کیا پوزیشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 سپارے اتنی جلدی یاد کر لیے جیسے یہ پہلے ہی 3 سپارے کا حافظ تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، میری اہلیہ 3 سپارے کی حافظہ تھی، اور جب ان کو دودھ پلاتی قرآن پڑھتی ان 3 سپاروں کو دہراتی، اس وجہ سے اس کو 3 سپارے یاد ہو گئے۔ دودھ پیتے ہوئے بچے کو سپارے یاد ہو گئے۔ تو ماں ایک گود ہے، ماں ایک تربیت کا حصہ ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، جتنے بڑے معلم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مفقہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، ماں کی تربیت ہے۔ اب جب ہماری مائیں ٹی وی دیکھیں گی، موبائل کو استعمال کریں گی، ٹک ٹاک دیکھیں گی، غلط چیزیں دیکھیں گی، گانے سنیں گی، فلمیں دیکھیں گی، تو صاف ظاہر ہے کہ اولاد کے اندر بھی وہی چیزیں آئیں گی۔ جب ماں 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، دعائیں سکھائے گی، اچھی تربیت سکھائے گی، اچھے اخلاق سکھائے گی، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور اس کو خدمت کرنا سکھائے گی کہ خدمت کیسی کرنی ہے، گھر کے کام کاج ایسا ایسا اس کو سکھائے گی، تربیت کرے گی، تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، پھر بچے فرما بردار بنیں گے، ان پر بڑا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ پہلے ماں کی تربیت سے وہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہوں گے۔ جب عملی میدان کے اندر آئیں گے تو وہ ان چیزوں سے گزر چکے ہوں گے۔ ان کے لیے خدمت کرنا، ان کے لیے سسرال میں جا کر خدمت کرنا یا مدرسے میں جا کر خدمت کرنا، پریکٹیکلی جو لائف ہوگی وہ آسانی سے گزرے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک ہماری مائیں ہیں، ایک ایسی عورت، اس کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی ایسی بڑی شخصیت ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے پیر ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کا واقعہ کیسا ہے؟ ان کی ماں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہ آتی ہیں اور خود بھی اپنا پیٹ پالتی ہیں، بچے کا بھی پیٹ پالتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو عالم بناتی ہوں، میں اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ عورتوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میرے شوہر کی بھی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے،
نیک بنے، متقی پرہیزگار بنے۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک نیک صالح عالم ہے اور ان کے پاس مدرسہ ہے، وہاں سے جو بچے پڑھ کر آتے ہیں بہت نیک بن کر آتے ہیں، آپ اپنے بچے کو وہاں لے جائیں، وہاں پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی نیک بنے گا۔ تو ماں کا ارمان تھا کہ میرا بچہ نیک بنے، متقی پرہیزگار بنے۔ انہوں نے بچے کو کہا کہ بچہ میرے بیٹے کہ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے بچوں سے کہا جائے کہ ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ تربیت ہی نہیں ہے۔ شروع سے بچپن سے اگر والدہ اس کو تربیت پر لگائے تو بچے نیک صالح کیسے نہیں بنے گا؟ ہاں، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں ایک دفعہ اللہ سے مانگے تو صحیح اپنے بچے کے لیے، اللہ اس کی زندگی کیسے نہیں بدل دے۔ ماں کی دعا اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ بچہ تیار ہو گیا اور اس کے کپڑے باندھے ایک گٹھڑی کے اندر اور ان کو لے کر اس عالم کے پاس اس مدرسے میں چلی گئی، اور وہاں پر جب مولانا سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے، یتیم ہے، میرے شوہر کا بھی شوق تھا کہ یہ عالم بنے، متقی بنے، ولی کامل بنے، تو میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ کچھ بن جائے، تو اب میرے بچے کو داخلہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی ماں نے، اور ان مولانا صاحب سے کہا کہ میرا بچہ میرے ہاتھوں پلا ہے، بہت لاڈلا ہے، پرورش پائی ہے، تو یہ آپ سے چھٹی مانگے گا، اس کو چھٹی نہیں دینی، آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی جب تک یہ عالم بعمل ولی کامل اللہ کا ولی نہ بن جائے، تب تک اس کو چھٹی نہیں دینی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں گھر آ گئی، بچہ پڑھنے لگا۔ جب کئی دن گزرے، ماں کی یاد نے تڑپایا اور ماں کو یاد کیا، اور استاد کے پاس گئے اور کہا استاد جی مجھے ایک دن کی چھٹی دیں، میں والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ماں کی یاد آئی ہے، کئی دن ہو گئے ہیں ماں کو دیکھا نہیں، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے چھٹی دیں کہ میں والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ استاد جی نے کہا کہ میں چھٹی کیسے دوں؟ دل میں کہا کہ میں نے تو تیری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ چھٹی نہیں دوں گا، اب میں کیسے چھٹی دوں؟ تو استاد کے دل میں اللہ نے ڈالا آپ اس کو زیادہ سبق دے دو، اگر یہ اتنا سبق یاد کر کے سنا دے گا تو پھر چھٹی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، اور سبق اتنا دینا ہے کہ یہ یاد ہی نہ کر سکے۔ استاد نے سبق دیا اور کہا کہ اتنا سبق اگر مجھے شام کو سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گئے دیکھا سبق اتنا زیادہ ہے تو 2 رکعت نفل پڑھی۔ ماں کو دیکھتا تھا کہ جب پریشانی آتی تھی ماں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی۔ سبحان اللہ، پیچھے والدہ کی تربیت تھی اور یہاں قرآن اور حدیث پڑھ رہے تھے، تو کہا اللہ سے مانگنا چاہیے، سبق تو اتنا زیادہ ہے کہ میں یاد نہیں کر سکتا، تو 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے اتنا سبق میں یاد نہیں کر سکتا، بہت دن ہو گئے ہیں ماں کو نہیں دیکھا، ماں کی یاد ستا رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ تو مدد فرما، مجھے سبق یاد کرا دے۔ اور رویا، اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا سبق یاد کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ سارا سبق یاد کر کے استاد جی کے پاس چلے گئے۔
اور استاد سے عرض کی کہ میرا سبق سنے۔ استاد حیران ہوا، اتنا زیادہ سبق کیسے یاد کر لیا؟ کہا کہ چلو سناؤ مجھے۔ جب سنانا شروع کیا تو اتنا فر سنایا، نہ کوئی غلطی آئی، نہ کہیں پہ بھولا، نہ بھٹکا، اور اتنا زیادہ سبق فوراً سنا دیا۔ تو استاد حیران ہوا کہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، یہ اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ استاد چھٹی دینے پر مجبور ہو گیا۔ استاد نے کہا کہ کل آپ نے واپس آنا ہے، ایک دن کی آپ کو چھٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی وہاں سے نکلے مدرسے سے، اور راستے میں خوشیاں مناتے آ رہا ہے، خوش ہوتے ہوئے آ رہا ہے، ماں کو یاد کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ آج کئی دنوں کے بعد ماں کی زیارت کروں گا، ماں سے گلے ملوں گا، ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاؤں گا، ماں کے ساتھ باتیں کروں گا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ماں سے ملا نہیں، اور دل میں خوشیاں بساتا ہوا آ رہا ہے۔ جب ماں کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکایا تو ایک دفعہ دروازہ کھٹکایا اور آواز دی کہ امی میں آپ کا بیٹا بایزید بستامی ہوں، دروازہ کھولیں۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پر ماں نے کہا کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ ماں نے کہا میں نے تو اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے بھیجا تھا، ولی کامل بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ میرا بیٹا تو وہ ہے جو عالم بن کر آئے گا، جس کو ولایت حاصل ہوگی، اللہ کا ولی بن کر آئے گا، پھر میں وہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے میں دروازہ کھولوں گی، آپ میرے بچے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھا۔ ماں کی ممتا ہے، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ماں وہ ایسی ماں تھی۔ آج ہماری مائیں کیا ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بچہ اسکول جائے، مدرسے جائے، اگلے دن وہ کہے کہ میں تھوڑا بیمار ہوں، بہانہ کر لے، ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو نہ جا، ٹھیک ہے بیٹی تو نہ جا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ بنے تو دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا وہ ہے جو ولی کامل بن کر آئے گا، امام بن کر آئے گا، عالم بعمل بن کر آئے گا، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ بایزید بستامی کو پتا چلا کہ یہ میری ماں تو دروازہ نہیں کھولے گی۔ اب وہیں پر دروازے پر روتے نیند آ گئی، صبح ہوئی، ماں نے دروازہ پھر بھی نہیں کھولا۔ روتے وہاں سے آئے اور استاد کے پاس آئے، آنکھیں سرخ، چہرہ پریشانی کے عالم میں۔ استاد نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا استاد جی مجھ سے وعدہ کریں، مجھ سے آج وعدہ کریں، تب تک مجھے چھٹی نہ دینا جب تک میں عالم بعمل نہ بن جاؤں، ولی کامل نہ بن جاؤں، جب تک مجھے ولایت حاصل نہ ہو تب تک آج مجھ سے وعدہ کریں، تب تک مجھے چھٹی نہ دینا۔ اور رونے لگا، روتے استاد جی نے اپنے شملے سے ان کے چہرے کو صاف کیا، آنسو کو صاف کیا، گلے لگایا، اور پھر پڑھانا شروع کیا۔ پڑھتے عالم بن گئے، محدث بن گئے، بہت بڑے اللہ والے صوفی اور پیر بن گئے۔ ایک وقت دیکھا 16 سال گزر چکے ہیں، 16 سال پڑھتے سبحان اللہ گھر نہیں گئے، 16 سال، اتنی بڑی قربانی۔ تو ان کے استاد ایک دفعہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھ لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ بایزید بستامی کو ولایت کا کہہ دو کہ اللہ نے اس کو ولی اپنا ولی بنا لیا۔
اور اسے کہو کہ تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی، اب جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ تو وہ استاد بایزید بستامی کے کمرے میں آئے، دیکھا وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، اور ان کو بلایا اور گلے لگایا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بایزید بستامی کو کہہ دو کہ تجھے علم دے دیا گیا اور تجھے ولایت دے دی گئی، اب جاؤ اس دین کو پھیلاؤ۔ اور استاد جی نے اپنی پگڑی ان کے سر پر رکھی اور ان کو الوداع کہا اور کہا کہ اب آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی ماں کے پاس جاؤ اور جو دین پڑھا ہے یہ دوسروں تک پہنچاؤ، دین کی محنت کرو۔ سبحان اللہ، محنت سے ملتا ہے۔ ہاں، جس طرح دین کی محنت سے دین آتا ہے، دنیا کی محنت سے دنیا آتی ہے۔ دین ایسے نہیں آتا، عالم ایسے نہیں بنتے، اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں، تکلیفیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ چلا اور جب گھر پہنچا پہلی دستک پر دستک دی اور ادھر ماں نے دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، اور ماں نے گلے سے لگایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب آپ کی مرضی، آپ مجھے اٹھا لو۔ میری دل کی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کو عالم و عمل دیکھوں اور نیک صالح دیکھوں اور ولایت دیکھوں، اور ان کے چہرے پر ولایت کا نور تھا اور سنت کی زندگی میں پابند ہو چکے تھے، سنت کے مطابق لباس، شکل و صورت، ولایت کا چہرے پر نور۔ کہا کہ اب میرا دل خوش ہو گیا، اب تمہارے باپ کا بھی دل خوش ہو گیا ہوگا۔ اور اپنے بچے کو گلے سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور دونوں رو بھی رہے تھے اور جدائی کو یاد بھی کر رہے تھے۔ تو میرے پیارے، میرے عزیزوں، وہ پھر اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے محدث بنے، دین کے داعی بنے۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو ان تک نہ ملتا ہو، اللہ نے اتنا بڑا محدث اور ولی کامل بنایا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین کی محنت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔